کسی زمانے میں ایک بادشاہ بڑا انصاف پسند اور نیک تھا۔ رایا اس کے عدل و انصاف کی وجہ سے بہت خوش تھی۔ وہ رایا کی معمولی تکلیفیں غور سے سنتا اور ان کا ہر طرح خیال رکھتا تھا۔ اس بادشاہ کی ایک لڑکی تھی جس کا نام گلزری تھا۔ بادشاہ شہزادی کو بہت پیار کرتا تھا۔ ایک مرتبہ شہزادی بیمار پڑ گئی۔ بادشاہ نے بہت علاج کرایا لیکن شہزادی تندرست نہ ہوئی۔ اب تو بادشاہ بہت گھبرائے کیونکہ گلزری اس کی اکلوتی بیٹی تھی جو آگے چل کر ملک کی ملکہ بننے والی تھی۔ بادشاہ نے دور دور سے قابل حکیم بلوائے لیکن کوئی بھی شہزادی کو تندرست نہ کر سکا۔ بادشاہ شہزادی کی زندگی سے مایوس ہو گیا تھا۔ وہ ہر وقت پریشان رہتا اور شہزادی کے متعلق سوچتا رہتا۔ ایک رات شہزادی نے خواب میں ایک بزرگ کو دیکھا۔ بزرگ نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور شہزادی کو لیے ہوئے ایک بہت ہی خوبصورت باغ میں گئے۔ باغ کے دروازے پر خوبصورت پیاری پیاری پریاں کھیل رہی تھیں۔ سارا باغ سر انار کے درختوں سے بھرا ہوا تھا۔ اناروں کو دیکھ کر شہزادی کے منہ میں پانی بھر آیا۔ شہزادی ایک درخت کی طرف لپکی اور درخت کی ٹہنی کو پکڑ کر بزرگ سے دریافت کیا، بابا میں یہ انار توڑ لوں؟ بزرگ نے جواب دیا، بیٹا دوسروں کی چیزوں کو بغیر پوچھے ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ تم اس باغ کے مالک کو ان کی قیمت دے کر جتنے انار چاہو توڑ سکتی ہو اور جب تم ان اناروں کی قیمت ادا کر کے ان کو کھاؤ گی تو تندرست ہو جاؤ گی۔ شہزادی نے خوش ہو کر پوچھا، بابا اس باغ کا مالک کون ہے؟ مجھے اس کا نام بتائیے تاکہ میں بادشاہ سلامت سے کہہ کر سارا باغ ہی خرید لوں۔ مجھے یہ باغ بہت پسند ہے۔ لیکن شہزادی کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی بزرگ غائب ہو گئے۔ شہزادی باغ میں انہیں تلاش کرنے لگی۔ شہزادی کے رونے کی آواز سن کر اس کی کنیزیں دوڑی ہوئی آئیں اور شہزادی کو نیند میں روتا دیکھ کر بہت گھبرائیں۔ شہزادی کی ہانس کنیز سے رہا نہ گیا اور اس نے شہزادی کو نیند سے جگا دیا۔ جب شہزادی کی آنکھ کھلی تو کافی دن نکل آیا تھا۔ شہزادی سارا دن سوچتی رہی کہ یہ کیسا خواب تھا۔ اس طرح دن گزر گیا۔ شام کے وقت جب بادشاہ شہزادی کو دیکھنے کے لیے اس کے کمرے میں آیا تو شہزادی کو اداس دیکھ کر بولا، ہماری بیٹی آج کیا سوچ رہی ہے؟ شہزادی باپ کی آواز سن کر چونک پڑی اور ادب سے کہا، کچھ نہیں ابا جان، رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے، سوچ رہی تھی کیا خواب سچے بھی ہوتے ہیں یا صرف وہم ہی ہوتا ہے؟ بادشاہ نے کہا، ہم بھی تو سنیں، ہماری بیٹی نے کیا خواب دیکھا تھا؟ شہزادی نے بادشاہ کو خواب سنایا۔ دوسرے دن صبح جب بادشاہ اپنے دربار میں پہنچا تو اس نے اپنے وزیر اعظم کو بلا کر حکم دیا کہ ہماری سلطنت میں اس بات کا اعلان کرا دو کہ جو شخص پریوں کے باغ سے شہزادی کے لیے انار لے کر آئے اس کو بہت انعام دیا جائے گا۔ یہ اعلان سنتے ہی لوگ اپنی اپنی قسمت آزمانے کے لیے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے۔ اڑتے اڑتے یہ خبر ایک گاؤں میں بھی پہنچی۔ اس گاؤں میں ایک غریب کسان رہتا تھا جس کا ایک لڑکا جاوید تھا جو اپنے ماں باپ کی بہت خدمت کرتا تھا۔ جاوید نیک ہونے کے ساتھ ساتھ بہادر بھی تھا۔ اس نے اپنے والدین سے قسمت آزمانے کی اجازت مانگی۔ پہلے تو اس کے والدین راضی نہ ہوئے لیکن جب جاوید نے اصرار کیا تو انہوں نے جاوید کو اجازت دے دی۔ جاوید اللہ کا نام لے کر پریوں والے باغ کی تلاش میں گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ کئی دن کے سفر کے بعد وہ ایک جنگل میں پہنچ گیا اور ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ ابھی اسے بیٹھے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ جنگل میں کسی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی لیکن دور دور تک جنگل میں کوئی آدمی نظر نہ آیا۔ جاوید اپنے سفر پر روانہ ہوا۔ ابھی چند ہی قدم آگے بڑھا تھا کہ اسے پھر رونے کی آواز سنائی دی اور اس کی نظر ایک ایسے آدمی پر پڑی جو چلنے پھرنے سے مجبور تھا۔ جاوید نے اس آدمی کے قریب جا کر پوچھا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آدمی نے بتایا، بیٹا میں کئی دن سے بھوکا پیاسا یہاں پر ہوں۔ چونکہ مجھے چلنے پھرنے کی ہمت نہیں اسی لیے میں اپنے لیے کچھ بھی نہ کر سکا۔ بہت دن ہوئے نہ کوئی آدمی ادھر سے گزرا ہے اور نہ ہی بارش ہوئی ہے۔ اگر بارش ہو جاتی تو میرا کٹورا پانی سے بھر جاتا اور میں پانی پی کر اپنی پیاس بجھا لیتا۔ یہ سن کر جاوید کو ایک شخص پر بہت رحم آیا اور اس نے کہا، بابا تم فکر نہ کرو، میں تمہارے لیے جنگل سے پھل اور چشمے کا پانی لے کر ابھی آتا ہوں۔ اس آدمی نے جاوید کو دعا دی اور جاوید پیالہ اٹھائے جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ بہت تلاش کے بعد اسے ایک چشمہ نظر آیا۔ اس نے جلدی سے چشمے کے پانی سے کٹورا بھرنا چاہا لیکن جب وہ کٹورا بھرتا تو اس میں ایک سرخ گلاب کا پھول آ جاتا۔ جاوید کئی مرتبہ پانی گرا کر پھر کٹورا بھرا لیکن ہر مرتبہ پھول کٹورے میں تیرنا نظر آتا۔ آخر تنگ آ کر جاوید اس طرح کٹورا پانی سے بھر کر اس شخص کے پاس پہنچا۔ پانی کا پیالہ اس شخص کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا، بابا میں نے کئی مرتبہ چشمہ سے پانی بھرا لیکن ہر مرتبہ پانی پر گلاب کو تیرتا دیکھا۔ تو اس شخص نے سیر ہو کر پھل کھائے اور ٹھنڈا پانی پیا اور جاوید سے کہا، بیٹا جس مقصد کے لیے تم گھر سے نکلے ہو انشاءاللہ اس میں کامیاب ہوگے۔ اللہ نے تمہیں نیکی کے بدلے یہ پھول دیا ہے۔ یہ پھول تمہاری ہر طرح مدد کرے گا۔ تم بہادر اور نیک لڑکے ہو، مصیبت میں نہ گھبرانا۔ یہ پھول جیب میں رکھ لو،
یہاں سے تھوڑی دور ایک سرخ رنگ کا درخت ہے، اس کے پاس ہی باغ کا دروازہ ہے۔ تم درخت پر چڑھ کر پھول کو اپنے بائیں طرف پھینک دینا، پھول پھینکتے ہی تمہیں باغ کا دروازہ نظر آئے گا، لیکن اس دروازے سے نکل کر باغ میں داخل ہونے تک راستے میں آرام نہ کرنا، اگر تم راستے میں سو گئے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ یہ سن کر جاوید بہت خوش ہوا اور اس نیک آدمی کا شکریہ ادا کر کے سفر پر روانہ ہوا۔ دن بھر چلتا رہا اور شام کے وقت اسے سرخ درخت نظر آیا۔ جاوید لپک کر درخت پر چڑھ گیا اور جیب سے پھول نکال کر درخت کے بائیں طرف پھینک دیا۔ پھول زمین پر گرتے ہی ایک خوبصورت پری بن گئی اور ناچنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اور پریاں بھی وہاں جمع ہو گئی۔ جاوید درخت سے اتر کر چپکے سے باغ کے دروازے میں داخل ہوا اور آہستہ آہستہ باغ کی طرف پہنچنے لگا۔ باغ کی خوبصورتی اور درختوں کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں دیکھ کر اسے نیند آنے لگی۔ ایک درخت کے نیچے آرام کرنا چاہتا تھا کہ اسے نیک آدمی کی نصیحت یاد آ گئی اور وہ جلدی سے انار کے درختوں کے پاس پہنچ گیا اور ایک درخت کے 2 سرخ انار توڑ کر اپنی کمر سے باندھ لیے اور واپسی کا ارادہ کیا ہی تھا کہ باغ کے ایک کونے سے مینا کی پیاری آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، بہادر لڑکے، مجھے بھی ساتھ لیتے جاؤ، میں بھی تمہاری مدد کروں گی۔ جاوید نے مینا کا پنجرہ درخت سے اتارا اور گھر کی طرف چل دیا۔ راستے میں جاوید نے اس نیک آدمی کو بہت تلاش کیا لیکن وہ کہیں بھی نظر نہ آیا۔ کئی دن کے سفر کے بعد جاوید اپنے شہر کے قریب پہنچ گیا، لیکن رات ہو چکی تھی اور شہر کے تمام دروازے بند تھے، اس لیے جاوید شہر کے باہر ہی ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا تاکہ صبح شہر کا دروازہ کھلتے ہی سب سے پہلے وہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر انار پیش کر سکے۔ جاوید بہت تھکا ہوا تھا، اس لیے لیٹتے ہی گہری نیند سو گیا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کے انار اور مینا غائب تھی۔ جاوید بہت پریشان ہوا، ادھر ادھر تلاش کیا لیکن نہ تو انار ملا اور نہ مینا کا پتہ چلا۔ روتا ہوا گھر واپس پہنچا۔ ماں باپ جاوید کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، انہیں یہ سن کر دکھ ہوا کہ انار اور مینا چوری ہو گئے۔ باپ نے جاوید کو تسلی دی کہ اگر خدا کو منظور ہے تو تمہاری محنت بیکار نہیں جائے گی۔ ادھر ایک شخص نے اسی روز بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو کر انار پیش کیے اور مینا دیتے ہوئے کہا، یہ بھی اس باغ کا تحفہ ہے۔ بادشاہ نے دریافت کیا، بہادر نوجوان، یہ انار تم کس طرح حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے؟ اس آدمی نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ بہت لمبی کہانی ہے، پہلے آپ یہ انار شہزادی کو کھلائیں، پھر میں اطمینان سے یہ کہانی سناؤں گا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور اسی وقت انار اور مینا شہزادی کے پاس بھجوا دیے۔ شہزادی انار اور مینا پا کر بہت خوش ہوئی۔ جب وہ انار کاٹنے لگی تو انار کاٹے نہیں گئے۔ کنیزوں نے بہت زور لگایا لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے یہ انار پتھر کے ہیں۔ شہزادی کو حیران دیکھ کر مینا نے کہا، اچھی شہزادی، یہ انار چوری کے ہیں، جو شخص یہ انار لے کر آیا ہے وہ چور ہے۔ جس بہادر آدمی نے یہ انار پریوں کے باغ سے توڑے تھے وہی ان اناروں کو کاٹ سکتا ہے۔ کنیز نے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا قصہ سنایا۔ بادشاہ کو یہ سن کر بہت غصہ آیا۔ چور دل ہی دل میں بہت خوش تھا کہ اب بادشاہ سلامت اسے مالا مال کر دیں گے، لیکن بادشاہ نے کہا، یہ چور ہے اور اسے قید میں ڈال دو۔ چور کو غلطی کا احساس ہوا لیکن اب کیا ہو سکتا تھا، اسے تو اپنے کیے کی سزا ملنی تھی۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو شخص انار کاٹ دے گا ہم اسے بہت سا انعام دیں گے۔ جب جاوید کو اس بات کی اطلاع ملی تو وہ بھاگا دربار میں حاضر ہوا اور تمام واقعہ بادشاہ کو کہہ سنایا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور اسے لے کر شہزادی کے محل میں پہنچا۔ جاوید کو دیکھتے ہی مینا نے کہا، شہزادی صاحبہ اور بادشاہ سلامت، یہی وہ شخص ہے جس نے پریوں والے باغ سے انار توڑے تھے اور مجھے اپنے ساتھ لایا تھا۔ جاوید نے چھری سے تمام انار کاٹ کر تھالیوں میں رکھ دیے۔ انار کھاتے ہی شہزادی تندرست ہو گئی۔ بادشاہ جاوید سے بولا، کہو تمہیں کیا انعام دیا جائے؟ جاوید نے کہا، اس میں شک نہیں کہ میں نے یہ کام دولت کے لالچ سے نہیں کیا ہے، کیونکہ میرے ماں باپ بہت غریب ہیں، لیکن انسانی ہمدردی کا خیال رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنا فرض پورا کیا ہے۔ اگر اس بھاری کام میں اللہ تعالیٰ میری مدد نہ کرتے تو میں یہ خدمت انجام نہیں دے سکتا تھا۔ بادشاہ اس کے جواب سے بہت خوش ہوا اور اسے اپنا وزیر بنا لیا۔ شاہی محل کے اندر رہنے کو جگہ بھی دے دی۔ جاوید اپنے ماں باپ کو بھی وہیں لے آئے اور ہنسی خوشی دن گزارنے لگے۔ سچ ہے، محنت سے دولت اور کام سے نام ہوتا ہے۔